إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبتلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبد الرحمن بن الوليد قال حدثنا أحمد بن أبي شيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلة عن الضحاك عن منصور مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم قال: أخذ من ظهره كما يأخذ بالمشط من الرأس وقال لهم: ألست بربكم قالوا بلى قالت الملائكة شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ الاعراف کی ان آیات پر ارشاد فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اخذ من ظہرہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو، ان کی ذریت کو، جو اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرما چکے، نکالا. جیسے کہ آدمی کنگھی دے کے بالوں سے کوئی چیز نکالتا ہے تو باریک سے باریک چیز بھی کنگھی میں آ جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر وہ روح جو قیامت تک ہے سب کو نکالا اور اس سے عہد لیا. الست بربکم قالوا بلی. ان سب نے اقرار کیا کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو ملائکہ نے فرمایا: شہیدنا، کہ ہم گواہ ہو گئے، تاکہ قیامت والے دن یہ لوگ یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں توحید کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو توحید ربوبیت کا کوئی علم ہی نہیں تھا، تو ہم کیا کرتے. تو اس لیے اللہ نے عہد لے کے ان کو پابند کر دیا کہ قیامت میں کوئی عذر نہ کر سکے. ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احمد بن ابی شیبہ ھذا هو ابو محمد الجرجانی قاضی قوبس قال احد الزہاد اخرجہ النسائی فی سننہ. یہ قاضی بھی تھے اور بہت بڑے زاہد بھی تھے. وقال ابو حاتم الرازی يكتب حدیثه وقال ابن عدی حدثنا حدیث کثیرۃ غرائب. اور بعض علماء نے فرمایا کہ اس کی حدیثیں لی جاتی تھیں، لکھی جاتی تھی، اس قابل تھی کہ لکھ لی جائے. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت ساری ایسی روایات بھی کی ہیں جس میں بڑے غرائب پائے جاتے ہیں. وقد روى هذا الحديث عبد الرحمن بن حمزة بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور مجاهد عن عبد الله بن عمرو وقد رواه جرير عن منصور به وهذا أصح والله تعالى أعلم. حديث آخر: قال الإمام أحمد حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك وحدثنا إسحاق قال حدثنا مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه سئل عن هذه الآية. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ. الآية.
فقال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عنها فقال ان اللہ خلق آدم علیہ السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر آپ کی پشت سے اس کی ذریت کو نکالا. وقال خلقت هؤلاء بأهل الجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو میں نے نکالا ہے یہ اہل جنت ہے اور جنت والوں کے ہی عمل کریں گے. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية. اور اللہ نے پھر اس کی اولاد کو نکالا. فقال خلقت هؤلاء للنار ويعمل أهل النار وبعمل أهل النار يعملون. اور یہ جو ہے میں نے جہنم کے لیے پیدا کیے اور یہ عمل بھی جہنمی والے کریں گے. فقال رجل يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ففيما العمل. ایک آدمی نے سوال کیا کہ حضور اگر اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ مخلوق جنت میں اور یہ جہنم میں تو پھر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خلق اللہ العبد للجنة استعمله بأعمال أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة. وإذا خلق العبد للنار استعمله بأعمال أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. وهكذا رواه داود. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے جنت کے لیے پیدا کیے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق ہی اعمال جنت کی دیتے ہیں. وہ اعمال جنت کرتے 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 حتیٰ کہ موت ہی اس کو ایمان پہ آتی ہے اور اعمال جنت پہ آتی ہے اور اللہ پھر اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جن کو اللہ نے اہل نار بنایا ہے تو وہ عمل بھی اہل نار کے کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ ان کی موت بھی انہی اعمال پہ ہوتی ہے اور پھر وہ جہنمی بن جاتے ہیں. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ اپنی مخلوق میں جو فیصلہ فرمائے کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسی جیسی جس مخلوق میں صلاحیت رکھی ہے اسی پر اس کو عمل کی توفیق دیتے ہیں. تو لہذا یعنی جو آدمی جنت کے عمل کر رہا ہے یہ بھی تو اللہ کی توفیق سے ہے نا. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے جہنم والوں سے نہیں بنا دیا ورنہ ہمیں بھی کافر کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے. ہمیں بھی اہل نار سے بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے. تو اس لیے عمل تو کرنا ہوگا اور اسی عمل کے لیے ہی اللہ نے اس کو پیدا کیا اولاد من کرے گا. تو اس لیے ہم یہ تو کہہ نہیں سکتے کہ جی ہم عمل کیوں کریں کیونکہ اگر عمل ضروری نہ ہوتا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کو بھی نہ بھیجتے. باقی یہ تو اس کے علم کا تقاضا ہے کہ اس نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان کے پیدا ہونے سے پہلے اس کو علم ہے کہ میری مخلوق یہ جنت کی حقدار ہے اور یہ میری مخلوق جو ہے وہ جہنم کی حقدار ہے. اور ظاہری علامت اس کے اعمال ہیں. جو آدمی جیسے عمل کر رہا ہے سمجھو کہ اسی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا. وهكذا رواه أبو داود والكرمي والنسائي قتيبة والترمذي في تفسيره وعن إسحاق بن موسى عن معن وابن أبي حاتم يونس بن عبد الله عن ابن وهب بن جرير وابن بارا وسعيد بن عبد الحميد بن جعفر وأخرجه الإمام في صحيحه من رواية أبي مصعب الزبيري كل من الإمام مالك بن أنس به. قال الترمذي وهذا حديث حسن ومسلم وإسحاق يسمعه وكذا قال أبو حاتم وأبو زرع قال أبو حاتم وبينهما نعيم بن ربيعة. وهذا الذي قال أبو حاتم رواه داود بسننه عن محمد بن صفوان بكي عن عمر بن جاسم القرشي عن زيد بن أبي أنيس عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب بن الجهني النعيم بن ربيعة قال كنت عند عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد سئل عن هذه الآية
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَذَكَرَهُ وقال حافظ الدارقطني وتابع عمر بن جسم صاحب خرط الرحاوي وقولهما أولى بالصواب من قول مالك والله أعلم. قلت والظاهر أن الإمام مالكا إنما أسقط ذكر نعيم بن ربيعة أبدا لما جعل حال نعيم ان کو پتہ نہیں کہ نعیم جو ہے مجهول الحال ہے. فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث فلذلك يسقط ذكر جماعت من لا يرضيه وزیادہ سے قسیم الفوائد سے قسیم الموضوعات. تو اس لیے انہوں نے آمدن امام احمد نے اس کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ یہ رجل جو ہے غیر مرفوع ہے. اس لیے بہت سارے جماعت محدثین جو ہیں اس کا ذکر نہیں کرتے کیونکہ اس کی عادت تھی یا تو یہ مرسل بھی کر دیتا تھا مرفوعات کو اور کبھی موصول روایتوں کو منقطع کے ذکر کرتا تھا. اس لیے بہت ساری جماعت محدثین جو ہیں وہ نعیم ابن ربیعہ کو آمدن ہی سند میں ذکر نہیں کرتے. حدیث آخر قالت ترمذی عند تفسیر هذه الآية حدثنا عبد الحميد قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام صادق عن زيد بن أسلم عن نبي صالح عن نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيسا من نور. اس حدیث مبارک میں یہ زیادہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی پشت سے ان ارواح مبارک کو نکالا اور ان کو ایک جثہ بھی عطا فرمایا تو ان کے دونوں آنکھوں کے درمیان میں نور کی ایک شعاع بھی تھی. وبیس کہتے ہیں لمعان کو, ایک شعاع بھی تھی. ثم عرضهم على آدم, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھلایا کہ یہ دیکھو مخلوق. فقال اے رب من هؤلاء, آدم علیہ السلام پوچھیں گے کہ میرا اللہ یہ کون ہے. فقال هؤلاء ذريتك, آدم یہ تیری اولاد ہے, تیری نسل سے یہ پیدا ہوں گے. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبئس ما بين عينيه. حضرت آدم علیہ السلام کی اپنی اولاد میں سے ایک پہ نظر پڑی جو اس کی روشنی تھی نا پیشانی میں, وہ بہت پسند آئی آپ کو. قال رب من هذا, یہ کون ہے؟ قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود علیہ السلام. حضرت آدم پوچھیں گے کہ یا اللہ یہ کون ہے, اس کا تو بڑا خوبصورت چہرہ ہے, پیشانی ہے. اللہ فرمائیں کہ آخر امت میں آئیں گے, یہ تمہاری اولاد میں ہوں گے اور ان کا نام داؤد ہے اور یہ پیغمبر ہوں گے علیہ السلام. قال رب وكم جعلت عمره, حضرت آدم پوچھیں گے کہ میرا اللہ آپ نے اس کی عمر مبارک کتنا بڑھائی ہے. قال 60 سنة, 60 سال. قال اے رب قد وهبت له من عمري 40 سنة. حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا میں اپنی عمر میں سے 40 سال اپنے اس بیٹے کو دیتا ہوں, آپ میری عمر میں سے 40 سال اس کو عطا فرما دیں. اب اس کے بعد جناب فرماتے ہیں کہ اس وقال قد فلما انقضى عمر آدم, اب آدم علیہ السلام کی جب عمر پوری ہو گئی, جاءه ملک الموت, اللہ کا فرشتہ آ گیا روح قبض کرنے کے لیے. قال اولم يبق من عمري 40 سنة. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ ملک الموت کیسے آ گئے, ابھی تو میری عمر میں 40 سال باقی ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو بھی علم دیا تھا کہ آپ کی عمر اتنی ہو, لیکن کس وقت موت آئے گی یہ علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا. یاد رکھیں, یعنی ایک آدمی کی عمر 1000 سال ہے, کہ 1000 سال جو ہے کب ختم ہوگا, صبح ہو, دوپہر کو, ظہر کو, عصر کو, مغرب کو, عشاء کو, کس وقت, یہ علم اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت. کسی بندے کو پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا, کسی بندے کو پتہ نہیں کہ میری موت کہاں آئے گی اور کس جگہ آئے گی. یہ راز ہیں جو اللہ نے اپنے علم میں خاص رکھے ہیں اور کسی کو یہ نہیں بتلائے گئے.
تو بہرحال اگر کسی کو یہ بتلا بھی دیا جائے مثلاً کہ ابھی اس دنیا کی عمر 6000 سال کب ختم ہوں گے کوئی نہیں جانتا بس سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ ابھی تو میری عمر جو ہے کالا ابلم تو دیا ابنک داؤد، تو فرشتہ کہے گا حضرت آپ نے اپنے بیٹے کو نہیں دی تھی 40 سال تو آپ نے وقف کر دیے تھے۔ قال فجهد آدم فجهدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطأت ذريته۔ حدیث مبارک میں آدم علیہ السلام انکار کر دیں گے تو آدم جی انکار کریں گے تو اولاد میں بھی پھر انکار کا اثر تو آئے گا۔ آدم علیہ السلام جو بھول جائیں گے تو پھر اولاد میں بھی تو بھول پہنا آئے گا۔ آدم علیہ السلام نے جو درخت کھا لیا غلطی کر لی تو اولاد بھی تو غلطیاں کرے گی، تو اثرات جو ہے وہ تو لازم آئیں گے۔ ثم قال الترمذي رحمه الله حديث حسن صحيح وقال ابن خير وجه النبي هريره النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحاكم في مستدركه من حديث ابي نعيم الفضل بن دكين به وقال صحيح لا شك مسلم يخرج حديث صحيح ہے۔ ورواه ابن ابي حاتم بتفصيل حديث عبد الرحمن بن زيد السلمي انه حدث عن عطاء بن يسار النبي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما تقدم إلى أن قال ثم عرضهم على آدم فقال يا آدم هؤلاء ذريتك۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر آدم علیہ السلام کو دکھائیں گے کہ یہ تمہاری اولاد ہے۔ وَإِذَا فِيهِمْ الْأَجْزَمَ وَالْأَبْرَصَ وَالْأَعْمَى وَأَنْوَاءَ الْأَسْقَامِ، اور اللہ آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ تیری اولاد میں یہ کوڑی ہوگا، اس کو کوڑ کی بیماری ہوگی، اور اس کو برس کی بیماری ہوگی، یہ جو داغ لگتے ہیں سفید سفید، اور یہ اندھا ہوگا، اس کو فلاں بیماری ہوگی فلاں بیماری ہوگی۔ فقال آدم يا رب لم فعلت هذا بذريتي قال كي تشكر نعمتي۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے میرا مولا پھر میری اولاد میں ایسی بیماریاں آپ نے کیوں پیدا فرما دی؟ اللہ فرمائیں گے تاکہ جن کو صحت ہوں وہ شکر کر سکیں، کیوں بیماری نہ ہو تو پھر صحت کا کیا قیمت ہے، رات نہ ہو تو پھر زندگی روشنی کی کیا قیمت ہے۔ تو بیمار ہوگا تو صحت والا شکر کرے گا، بیماری والا صبر کرے گا، اللہ سے معافی مانگے گا، ہر چیز میں میری حکمتیں۔ وقال آدم يا رب من هؤلاء الذين أراهم أظهر الناس نورا۔ حضرت آدم سوال کریں گے کہ میں پروردگار یہ میری اولاد میں کون لوگ ہیں جن کی پیشانیوں سے نور چمک رہے ہیں؟ اللہ پاک فرمائیں گے هؤلاء الانبیاء یا آدم من ذریتک، یہ اللہ تیری ذریت میں اللہ نے فرمایا ہم اور نبی پیدا کریں، تو ہم نے نبیوں کو یہ شان دی ہے کہ ان کی پیشانیوں پہ نور روشن ہے۔ ثم ذکر قصۃ داؤد كنحو ما تقدم۔ حدیث آخر قال نصیح نبی ہشام نے کہ اللہ تعالی ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتبدأ الآمال أم قد قضى القضاء؟ وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ترى ذرية من ظهرهم ثم أشهد على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه ثم قال هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار وأهل الجنة مسيرون لعمل أهل الجنة وأهل النار مسيرون لعمل أهل النار۔ ایک بندے نے سوال پوچھا حضور پاک سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبدأ الاعمال ام قضى القضاء، کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ ہم ابتدا کر رہے ہیں یا پہلے تقدیر فیصلے بھی کر چکی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا فیصلے تو پہلے ہو چکے ہیں لیکن ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے علم کے مطابق ہے، اور بندے کو اللہ نے کرنے کا اختیار دیا ہے، کرتا تو اپنے اختیار دیا لیکن اللہ کو علم ہے وہ پہلے فیصلہ ہو چکا کہ اللہ پاک آپ کی اولاد میں سے ایک کو اپنے ہاتھ میں لیں گے، فرمائیں گے یہ اہل جنت ہے اور یہ اہل نار ہے۔ حدیث سنا کر جابر بن زید حذیفہ قاسم نبی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما خلق الله الخلق
وقضى القضية أخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بشماله، دونوں کو لے لیں گے. وقال يا أصحاب اليمين وقالوا لبيك وسعديك قال ألست بربكم قالوا بلى. اللہ اصحاب الیمین کو فرمائیں گے کہ الست بربکم، وہ کہیں گے بالکل آپ میرے رب ہیں. قال یا اصحاب الشمال قالوا لبیک وسعدیک قال الست بربکم قالوا بلى. ثم خلق بينهم وقال كان يا رب لما خلقت بينهم قال ما ذلك من يقول يوم كنا كنا نعمل في اسم آدم. آپ اصحاب الشمال سے بھی پوچھیں گے، وہ بھی کہیں گے لبیک. اللہ فرمائے گا الست بربکم، انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ ہمارے رب ہیں. ثم خلق بینہم، پھر ان کے درمیان میں اختلاف ہو گیا، یعنی کوئی کچھ کہنے لگا تو کچھ کہنے لگا تو کچھ عمل کو. اللہ نے فرمایا کہ یہ اعمال اس سے بھی بگڑے ہوئے کریں گے، لہم اعمال من دون ذلک، اس سے بھی نیچے گرے ہوئے. لیکن ہم نے یہ عہد اس لیے لیا ہے کہ قیامت میں کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی توحید کا سبق ہی نہیں دیا تھا، تو ہمیں کیا پتا. اصل آخر قال ابو جعفر رضی نبی وسلم بلاد نبی قال بقوله تعالی وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الْآيَاتِ قال فجمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن منه إلى يوم القيامة فجعلهم في صورهم ثم استنطقهم فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اکٹھا کریں گے اور پھر ان کو اللہ بولنے کی بھی قوت دیں گے اور اللہ پاک ان سے یہ عہد بھی دیں گے. وَأَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ قال بالنسبة للسماوات السبع الذين استووا أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة ما هم بهذا علموا. اللہ پاک فرمائیں گے کہ اے میرے بندو، آج زمین و آسمان بھی سب تم پہ گواہ ہیں اور تمہارا ابا آدم بھی تم پہ گواہ ہے، تاکہ تم قیامت میں یہ نہ کہہ سکو کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. اعلموا، جان لو، سمجھ لو، انہ لا الہ غیری ولا رب غیری ولا تشرکوا بی شیئا. جان لو کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میرے سوا کوئی رب نہیں، میری ذات کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا. وَإِنِّي سَأُرْسِلُ إِلَيْكُمْ رُسُلًا مِنْكُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، میں تمہارے پاس اپنے پیغمبر بھیجوں گا تاکہ وہ یہ عہد تم کو یاد دلائیں، توحید کی دعوت دیں اور توحید پہ دس دیں. وَأَنزِلُ عَلَيْكُمْ كُتُبِي، میں اپنی کتابیں اتاروں گا. قَالُوا نَشْهَدُ أَنَّكَ رَبُّنَا وَإِلَٰهُنَا لَا رَبَّ لَنَا غَيْرَكَ وَلَا إِلَٰهَ لَنَا غَيْرَكَ. سب کے سب اقرار کریں گے کہ مولا ہمارا اقرار ہے تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور تیرے سوا کوئی رب نہیں. فَأَقَرُّوا لَهُ يَوْمَئِذٍ بِالطَّاعَةِ وَرَفَعَ أَبَاهُمْ آدَمَ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ، پھر آدم علیہ السلام کو دکھائے جائیں گے. فَرَأَىٰ فِيهِمُ الْغَنِيَّ وَالْفَقِيرَ وَالْحُسْنَ دُونَ ذَٰلِكَ. اللہ تبارک و تعالیٰ جب دکھائیں گے تو آپ کو یہ بھی بتلائیں گے یہ امیر ہوگا، یہ غریب ہوگا، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے. تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے یا ربی لو صبری تبعی عبادک. سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ایک جیسا بنا دیتے. قال انی احببت ان اشکر، اللہ نے فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ میرا شکر ادا کیا جائے. اگر سب ایک جیسے ہوں تو کون کسی کا شکر کرے، کون بڑا بنے اور کون چھوٹا بنے اور کیسے امتحان ہو. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے نا، کہ غنی فقیر کا محتاج ہے، فقیر غنی کا محتاج. صحت والا بیمار سے بھی محتاج ہو سکتا ہے، بیمار صحت والے کا محتاج ہو سکتا ہے. تو یہ تو امتحان ہے اور اللہ کا شکر. وَفِيهِمُ الْأَنْبِيَاءُ مِثْلَ السُّرُجِ عَلَيْهِمُ النُّورُ. اور اللہ پاک آپ کو آپ کی اولاد میں سے نبی بھی دکھائیں گے، ان پہ ایسے نور چمک رہا ہوگا جیسے سراج ہے، سورج ہے روشن. وَخُصُّوا بِمِيثَاقٍ آخَرَ مِنَ الرِّسَالَةِ وَالنُّبُوَّةِ، ان سے ایک الگ پر اللہ عہد لیں گے. وَهُمُ الَّذِي يَقُولُ تَعَالَى وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ الْآيَةُ وَهُوَ الَّذِي يَقُولُ فَأَقِمْ
وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ومن ذلك قال هذا نذير من النذر الأولى. یہ سب آیتیں دلالت کر رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پھر اور بھی میثاق لیں گے اور عہد لیں گے. ومن ذلك قال وما وجدنا لأكثرهم من أحد. اللہ نے فرمایا لیکن اکثر جو ہے انہوں نے عہد توڑ دیا, ہم نے نہ پایا ان کو عہد وفا کرنے والے. رواه عبد الله امام في مسلم روایات تفاصيلهم من روایت ابو جعفر الرازي به ورواه مجاهد وإكرامة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة وسدي وغير واحد من علماء السلف سياقات توافق هذه الاحاديث اكتفينا بإرادة عن التدبير في تلك الآثار كلها وبالله المستعان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت اکرمہ, حضرت سعید بن جبیر, حضرت حسن, حضرت قتادہ, حضرت سدی, ان کے علاوہ اور بھی علماء سلف رحمۃ اللہ علیہم اجمعین نے اسی قسم کی بہت ساری احادیث نقل فرمائی ہیں جو اس بات کے موافق و مطابق ہیں. اگر میں وہ ساری روایات و آثار نقل کرتا تو بات بہت لمبی ہو جاتی, اسی لیے میں نے انہیں روایات پر اکتفا کیا ہے. اب جناب فرماتے ہیں الحدیث دالۃ علی ان اللہ عز وجل استخرج ذریۃ آدم من صلبہ وغیر بین اہل الجنۃ واہل النار. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ان تمام احادیث سے یہ بات تو پکی ثابت ہو گئی کہ اللہ نے آدم کی ذریت کو آدم سے نکالا اور پھر ان کو بھی اللہ نے تقسیم بھی کر دیا کہ یہ اہل جنت ہے اور یہ اہل نار ہے. اما الاشهاد عليهم هناك بانه ربهم فما هو الا في حديث كلثوم بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وفي حديث عبد الله بن عمر انه موقوف على مرفوعا كما تقدم. ومن ثم قال قائل استغفر النبات شان ما هو فطرهم التوحيد. انہوں نے کہا یہ شہادت کا مسئلہ جو ہے کہ ملائکہ گواہ ہوں گے تو یہ تو صرف ایک دو روایات میں ہے, لیکن وہ بھی روایات جو ہے موقوف ہیں. لیکن اصل معنی شہادت کا یہ ہے, مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ان کو فطرت پہ پیدا کرنا ہی گواہی ہے, شہادت ہے. کما تقدم ما فی حدیث ابی ہریرہ والمجاشر وغير فسر حسن والآیۃ بذلك قالوا ولہذا قال وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ آدَمَ, آدم سے نہیں بلکہ اولاد آدم سے, مِنْ ظُهُورِهِمْ وَلَمْ يَقُلْ مِنْ ظَهْرِهِ. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے صرف آدم سے عہد لیا, فرمایا بنی آدم سے عہد لیا. اور اللہ نے یہ بھی نہیں فرمایا قرآن میں کہ مِنْ ظَهْرِهِ آدم کی پشت سے نکالا, فرمایا مِنْ ظُهُورِهِمْ بنی آدم کی پشت سے نکالا گیا. ثم قال واشهدهم على انفسهم, ان کی گواہی ان کی نفس پہ, الست بربكم قالوا بلى اي اوجدهم شاهدين بذلك قائلين له حالا وقالا. گویا ان کا وجود ہی شہادت ہے کہ اللہ نے ان کو دین فطرت میں پیدا کیا. اب یہ شہادت بطقال ہو یا بطور حال ہو, مشیاتار تکون بالقول قول شہدان الفسرا وطارة تكون حالا كقوله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. کبھی تو شہادت ہوتی ہے قول سے کہ آدمی زبان سے کہتا ہے کہ قالوا شہدنا, اور کبھی تو شہادت ہوتی ہے کہ وہ بات خود دلالت کر رہی ہے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ مشرک جو مسجدیں بنائیں تو ان کا تو خود اپنا وجود ہی دلالت کرتا ہے کفر پر کہ مشرک ہے. پھر اللہ کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ اللہ کے گھر تو اللہ کی عبادت کے لیے ہوتے ہیں, اللہ کی وحدانیت کے لیے ہوتے ہیں. ایہان شاہد علیہم بذلک لأنہ قائم ذلک وقضا قوله تعالی وإنه على ذلك لشہید. كما أن السؤال تارة يكون بالقال وتارة يكون بالحال. اسی طرح سوال جو ہے کبھی قول سے ہوتا ہے اور کبھی آدمی کا حال خود بتا رہا ہے کہ یہ سوال ہے. وآتاكم من كل ما سألتموه قالوا مجنون والبيان وأن جعل هذه الشرع جدارين بالإشراك
فلو كان كان كما قالوا إن قال لكان كل واحد يذكره ليكون حجة عليه فإن قيل إخبار الرسول به كاف في وجوده والجواب أن المكذبين مشكين يكذبون جميع ما جاءت به الرسل على غيره. بعضوں کہتی ہیں کہ بھئی جب انبیاء آتے انبیاء علیہ السلام کا دعوت دینا کافروں کا انکار کرنا یہ بھی کافی تھا، لیکن فرمایا جو لوگ نبی کو مانتے ہی نہیں تو ان کی دعوت کو کیا مانتے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے عالم ارواح میں عہد دیا کہ کسی کو انکار کا مجال ہی نہ رہے اور عذر باقی نہ رہے. وَهَذَا جَعَلَ حُجَّةً مُسْتَقِلَّةً عَلَيْهِمْ وَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَالْفِطْرَةُ الَّتِي فَطَرُوا عَلَيْهَا مِنَ الْإِقْرَارِ بِالتَّوْحِيدِ. یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیدا کیا ہے تو عقیدہ توحید پہ پیدا فرمایا ہے اور اقرار اور عہد دیا ہے. آپ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالتے ہیں؟ تو اللہ نے عہد لے کے ان کی حجت کو ختم کر دیا. او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا وہ یہ کہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے ہم تو ان کو دیکھ کے شرک کرتے رہے، ہمارا کیا قصور ہے؟ اللہ فرمائے کہ ہم نے تو سب سے عہد لیا تھا نا تاکہ قیامت میں پھر کسی کا اعتراض اور کسی کی حجت باقی نہ رہے. اللہ تعالی اعلم وعلمہ ختم. کافی دن سے سبق جو ہے وہ لیٹ ہو رہا تھا، الحمدللہ اللہ پاک توفیق دے. تاکہ طلباء کا بھی تو حق ہوتا ہے نا جو بیچارے پڑھتے ہیں کتاب. پھر ایک آدمی نے طواف کیا ہے، عمرہ باندھ کے آیا. طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پہ 2 رکعت طواف کے بھی ادا کر لیے، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال مڈا کے احرام کھول دیا. ایک بکری دم ادا کریں، ایک بکری بطور دم. وہ صفا مروہ واجب ہے وہ تم نے کیا نہیں، احرام کیسے کھول دیا؟ احرام صفا مروہ کرنے کے بعد بال کٹا کے کھولا جاتا ہے. جی ایک مولوی صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو 40 مریدوں نے دعوت دی رمضان شریف میں افطار کرنے کی. انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے پاس آپ افطار کریں. تو پیران پیر جو تھے ایک ہی دن میں افطار کے وقت میں 40 جگہوں پہ گئے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے؟ اور یعنی کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ پیر کی تعریف ہو رہی ہے جو 40 جگہ جا کے کھاتا ہو، یہ تعریف ہو رہی ہے یا دشمنی ہو رہی ہے مرشد سے؟ گستاخی ہے ان کی شان. ایک دوسری بات یاد رکھو کہ ایک بندہ بیک وقت 4 یا 40 یا 2 مقامات پہ حاضر نہیں ہو سکتا. اگر ایک بندہ ایک وقت میں ہر جگہ حاضر ہو جاتے ہیں تو پھر میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے غلاموں کے غلام ہے پیران پیر، تو پھر حضور بھی مدینے پاک میں بھی بیٹھے رہتے، مکے میں موجود ہوتے، عرفات میں بھی موجود ہوتے، مینا میں بھی موجود ہوتے. ہر جگہ جانے کی کیا ضرورت کہ اتنا سفر فرمائے؟ اونٹوں کا سفر 8 دن لگے سفر کرتے ہوئے میرے آقا کو مدینے پاک سے. آپ تو 4 گھنٹے میں گاڑی میں بس میں پہنچتے ہیں. کہتے ہیں تکلیف ہوئی ہے کہ جی بس جا کے راستے میں کھڑی ہو گئی، جی بہت خوار کیا جی، 6 گھنٹے لگ گئے. یہ عاشق ہیں مدینے کے، 6 گھنٹے میں ان کو تکلیف ہو گئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں پہ تشریف لائے اور 8 دن متواتر سفر اونٹ کا کر رہے ہیں. اور صحرا کا سفر ہے، نہ سڑک ہے، نہ راستے ہیں، نہ گاوے ہیں، نہ پانی ہے، نہ ٹھنڈ ہے، نہ کوئی چیز ہے. پھر اتنی مشقت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟
اور جب حضور عرفات میں بیٹھے ہیں تو مدینے میں نہیں، مدینے میں بیٹھے ہیں تو مکے میں نہیں۔ اچھا چلو ایک منٹ کے لیے آدمی کہہ سکتا ہے جی وہ تو ان کا اپنا منشا تھا اس لیے، ورنہ چاہتے تو ہر جگہ حاضر ہو جاتے۔ تو پھر صلح حدیبیہ میں جب کافروں نے روک دیا وہ تو وقت تھا نا حضور آ جاتے کعبے میں کہ بھی تم روک رہے ہو، دیکھو میں ادھر بھی بیٹھا ہوں ادھر بھی دیکھ لو میں کھڑا ہوں۔ یہ جہالت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مولویوں سے اور ان کے گمراہ عقیدوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ بھائی یہ تو معمولی بات ہے نا پیران پیر کا کہہ دینا، لوگ تو اتنی آگے بڑھ گئے ہیں وہ کہتے ہیں حضور پاک میرے پاس تشریف لے آئے اور آئندہ آنے کے لیے مجھے ٹکٹ کا بھی پابند کیا ہے۔ بس دنیا میں اتنے بڑے مفتری اور کذاب اللہ کے نبی پہ جھوٹ بولنے والے مولوی موجود ہوں تو اس چھوٹے مولوی کی کیا حیثیت ہے؟ اور دیکھو قرآن نے اسی لیے فیصلہ کیا، اس لیے قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ، اور دوسری جگہ قرآن کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامُهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدری جب بھی مریم کے لیے قرے ڈالے جا رہے تھے آپ وہاں موجود نہیں تھے، ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ جب میرے محبوب مدینے میں تھے تو عرفات میں نہیں تھے، جب عرفات میں تھے تو مینا میں نہیں تھے، اور جب مینا میں تھے تو آپ مکہ میں نہیں تھے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا کہ پیر 40 جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں اور حاضر ناظر ہیں اور وہ بھی کھانے کے لیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کرو یار اللہ مولویوں کو ہدایت دے بس، اور ہم تو کسی کے دشمن نہیں ہیں، ہم تو کعبے میں بیٹھ کے بھی دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، کہ ایسے جھوٹے قصے جن کا نہ کوئی سند ہے نہ کوئی صحت ہے نہ کوئی تاریخ میں حکایت ہے اور نہ کوئی حقیقت ہے، لا اصل لہ، مجرد بعض لوگوں کے ایسے خواب ہیں تخیلات ہیں گھڑے ہوئے ہیں، ان کو پیش کر کے امت کو گمراہ کرنا جو ہے اللہ کو پتہ نہیں کیا جواب دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماں کی بہن تمہاری کیا لگے گی؟ مجھے تو میں تو کئی دفعہ آپ کو کہا ہے کہ مجھے رشتوں کا صحیح بانے میں پتہ ہی نہیں لگتا۔ ماں کی بہن پتہ کیا ہوتی ہے؟ نہیں ہو سکتا نکاح، خالہ ماں ہوتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس لیے میں کوئی بات میرے والدین نے میری منگنی مجھ سے پوچھے بغیر کر دی ہے اور مجھے وہ لڑکی پسند نہیں ہے، تو کیا اب مجھے طلاق دے؟ آپ ہی تو بغیر پوچھے پیدا ہو گئے ہیں نا شریف آدمی، آپ بھی اگر پوچھ کے والدین کے گھر میں پیدا ہوتے تو آج ان کو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا، کیونکہ آپ ان کے گھر میں بغیر پوچھے پیدا ہوئے، مفت پیدا ہو گئے، اس لیے اب آپ کے نخرے ہیں۔ بہرحال ایک ہوتی ہے منگنی، منگنی نکاح نہیں ہوتا، نکاح تب ہوتا ہے جب ایجاب و قبول ہو، خطبہ ہو، گواہ ہو۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ نکاح کے وقت تم ہو، تمہارے والد بھی بحیثیت تمہارے ولی کے اور وکیل کے نکاح کر سکتے ہیں، لیکن کیا انہوں نے ایجاب قبول کرایا یا صرف منگنی کا وعدہ ہوتا ہے؟ جبھی کوئی انگوٹھی ڈال دو، کوئی کپڑا ڈال دو، دعا کر لو، کوئی مٹھائی دے دو، بھی ہماری آپ کا رشتہ ایک طے ہو گیا لیکن پھر ہم نکاح کریں گے، تو اس کے لیے کوئی طلاق کی ضرورت نہیں۔ لیکن ایک بات تو سوچو کہ جس لڑکی سے تمہارے والدین نے جا کے منگنی کی ہے اور تم توڑنا چاہتے ہو، اس لڑکی کا کیا گناہ ہے؟ وہ ساری زندگی بدنام ہو گئی، اس کا قہر تم پہ نہیں ٹوٹے گا؟ بھئی غلطی تو تیرے والدین نے کی، اس لڑکی کو کیوں سزا دے رہے ہو بیچاری کو جو نکاح سے پہلے تو رشتہ توڑ دو؟ ساری دنیا تو کہے گی لڑکی گندی تھی جی، آخر کیوں چھوڑ دیا انہوں نے؟ تو اس لڑکی کا جو مستقبل برباد ہوگا اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اسی لیے سمجھ لو کہ اللہ نے والدین کو حق دیا ہے
لیکن والدین کو بھی پابند کیا ہے کہ اپنی اولاد سے رائے لیا کریں. اگر وہ پہلے ایسے شریف بچے سے پوچھ لیتے تو خامخواہ مصیبت سے تو نہ آتے نا. پوچھ لیتے کہ جناب والا آپ کا مزاج مبارک کیسا ہے. وہ کہتا مجھے قبول نہیں ہے. کہتے دفع ہو جاؤ, جاؤ اپنی تلاش کرو, عقل آ جائے گی 2 مہینے میں. اس لیے بہرحال لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اب وہ دور ختم ہو گیا ہے. اب اپنے آپ کو ماں باپ والی حجت نہ آزمایا کریں, ان سے پوچھا کریں کہ بھائی ہم یہ رشتہ کر رہے ہیں, بابا دیکھ لو, پوچھ لو, تمہیں قبول ہو تو ہم ہاں کر دیں, اگر قبول نہ ہو تو ہم ہاں نہ کریں. کیونکہ اب وہ دور ہے کہ اپنی اولاد کو ماں باپ سمجھو, تم بیٹے بن جاؤ. بیوی کو شوہر سمجھو, تم بیوی بن جاؤ. شاگردوں کو استاد سمجھو, خود شاگرد بن جاؤ. پیر مرید کو پیر سمجھے اور خود مرید بن جائے, پھر تو چند دن گزر جائیں گے, ورنہ زندگی گزارنی. وہ دور ختم ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑے محبت سے ایک جگہ شادی فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی بات پہ ناراض ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ عبداللہ طلق زوجتک, اپنی بیوی کو طلاق دے. حضرت عبداللہ نے طلاق دی. تو صحابہ کا حکم ہے. تو صحابہ کہتے ہیں حرم شریف میں بیٹھ کے سارا دن روتے رہتے تھے بیچارے بیوی کے فراق میں, لیکن باپ کا انکار نہیں کیا. حضرت عمر کو جو پتہ لگا کہ بیٹا تو اتنا اپنی بیوی کے ساتھ بیچارہ انوالو تھا, تو صحابہ نے بھی کہا کہ حضرت آپ نے کیوں ایسی سختی کی. فرمایا اس نے پوچھا نہیں تھا تو مجھے غصہ آ گیا. انہوں نے کہا نہیں, اب آپ اس کو اجازت دیں اور دوبارہ اس کا رجوع کروائیں. تو حضرت عبداللہ کو آپ نے پھر اجازت دی, پھر وہ بیوی کو گھر لے آئے. تو بہرحال وہ دور تو ختم ہو گیا نا جی, کہ حضرت ابراہیم اسی کعبے میں آئے تھے نا. اسماعیل علیہ السلام کی بیوی ملی, پوچھا کہ خاوند کہاں ہے. انہوں نے کہا شکار پہ گیا. انہوں نے کہا کیا گزر بسر ہے. انہوں نے کہا بڑے تنگ ہیں, کیا گزر بسر ہے, پانی ہے زمزم کا, اور شکار کر کے لے آتے ہیں, کبھی پرندہ مل گیا کبھی پرندہ نہ ملا, بس اس طرح ہمارا گزارا ہو رہا ہے, بڑی تنگی ترشی ہے. پر میں اچھا جب تمہارا خامد آ جائے تو کہنا ایک بزرگ آئے تھے اور وہ تمہیں سلام بھی کہہ رہے تھے, فرما رہے تھے بھائی یہ بابک اپنے دروازے کی چوکھٹ کو بدل ڈالو. اور جہاں اللہ کے نبی آتے ہیں وہاں پھر اللہ کی رحمتیں تو ہوتی ہیں نا. حضرت اسماعیل جو آئے تو انہوں نے کہا کوئی آیا تھا میرے گھر میں آج. تو انہوں نے کہا ہاں ایسے ایک بزرگ تھے, بڑے خوبصورت تھے, ایسے داڑھی مبارک تھی, جمال تھا بڑھاپے میں بھی, اور آپ کا پوچھا. انہوں نے کہا اور بھی کچھ پوچھا. انہوں نے کہا ہاں پوچھا تھا کہ کیا حال ہے, گزر بسر کیسے ہے. میں نے کہا پھر تم نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ بڑے تنگ ہیں. میں کہا اللہ کی بندی ہے, تم نے کیا کیا, اللہ کی شکر کرنے کے بجائے تم نے ناشکری کی. اچھا اور کچھ کہا. انہوں نے کہا ہاں یہ کہا تھا کہ سلام دے دینا اور یہ بھی کہہ دینا کہ غیر عتبۃ بابک, اپنے دروازے کی چوکٹ جو ہے بدل ڈالو. فرمایا سن لو انہ ابی ابراہیم الخلیل, وہ میرا ابا ابراہیم تھے اور مجھے حکم دے گئے ہیں کہ تمہیں طلاق دے دوں, جاؤ اپنے گھر, خلاص طلاق. بیٹے تو یہ ہوتے تھے نا, ہم کوئی بیٹے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماں باپ پیدا کرتے ہیں اتنے چھوٹے سے کو پال 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 کے جوان کرتے ہیں, اور جب آپ جوان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اور جی ابا ماں جاہل پرانے لوگ نے جی پتہ ہی کوئی نہیں جی, انہیں دنیا ہی کوئی نہیں دیکھی جی, باقی جاہل ہیں, تمہارے جیسے بدبخت کو پیدا کیا. جاہل تو ہیں, کسی شریف کو پیدا کرتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے لیکن بال نہیں کٹوائے, 2-3 جگہ سے عمرہ کیا. دوسرا عمرے کرنے کے لیے احرام لگائے تو کیا کرے, پہلے تو بال کٹوائے, پہلے عمرے سے تو نکلے, ابھی تو پہلے میں کھڑا ہے. بال کٹوانے کے بعد ایک بکری بطور دم ادا فرمائے, پھر دوسرا عمرہ کرنے جائے. بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اسرا پھروانا ضروری ہے. اگر بال بڑے ہوں تو ایک کوڑ کے برابر سارے سر کے بال کٹ جائیں. یہ نہیں کہ ٹک لگا لیا ادھر ادھر سے کہ فیشن بھی برقرار رہے اور عمرہ بھی میرا ہو جائے. سبحان اللہ. تو جہاں جہاں پیدا ہوئے ہیں ہاں بالکل وہاں مکتبہ حرم ہے, وہاں بالکل اجازت بھی ہے, جا سکتے ہیں, کیوں نہ جائیں. جا کے کیا کریں, درود شریف پڑھیں, کیا کریں, اور کیا بات ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں کثرت سے.
کل اللہ کے نبی کو اپنے ملک میں جو لوگ یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے ہیں بالکل غلط ہے اور حرف ندا شرک ہے. یہ صرف اللہ کے ساتھ لگایا جاتا ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفار، یا ستار. اگر وہی حرف اللہ کے سوا نبی سے لگے، فرشتے سے لگے، ولی سے لگے تو شرک آ گیا. اللہ پاک شرک سے بچائے. اور ہمارے ملک میں جو میلاد مناتے ہیں اور پیران پیر کی 11ویں مناتے ہیں اور امام جعفر کے کونڈے مناتے ہیں، یہ سب ناجائز ہیں اور بدعات ہیں. اگر یہ دین ہوتا میرے بھائی تو سب سے پہلے صدیق و عمر، عثمان و علی مناتے رضوان اللہ علیہم اجمعین. یہ بدعات ہیں اور لوگوں نے خود گھڑے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک علون مناد مسلم سماعت. کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے. سورت فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی. سورت فاتحہ کے بغیر نماز بالکل نہیں ہوتی، ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے. لیکن کوئی نماز مجھے آپ بتائیں جو فاتحہ کے بغیر ہو. وہ نماز آپ مجھے بتا دیں تو پھر اگلا مسئلہ بیان کرتے ہیں. کوئی ایسی نماز ہے جو فاتحہ کے بغیر ہو؟ چلو امام نے پڑھی نماز میں فاتحہ تو آ گئی نا، فاتحہ کے بغیر تو نماز نہ ہوئی. فاتحہ تو نماز میں آ گئی نا. ہاں امام بھی نہ پڑھے تم بھی نہ پڑھو، اب کہہ سکتے ہو کہ نماز میں فاتحہ نہیں ہے. اب مسئلہ ہے امام کا کہ امام کے پیچھے پڑھیں یا نہ پڑھیں. تو اس کے لیے اللہ کا قرآن ہے کہ جب امام پڑھے چپ کرو. اسی طرح حضور پاک کا فرمان ہے کہ جب امام پڑھے چپ کرو. اسی طرح حضور کی حدیث مبارک ہے جس کا امام ہے اس کی پڑھنا جو ہے مقتدی کا پڑھنا ہے. اسی طرح حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب امام کہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو تم صرف کیا کہو آمین. تو احادیث موجود ہیں. باقی فاتحہ کے بغیر تو کوئی نماز ہے ہی نہیں. نماز سے کے لیے زبان سے نیت کرنا کوئی ضروری نہیں. نیت کا مقام جو ہے وہ قلب ہے، دل ہے. اب تم کس نماز کے لیے کھڑے ہو؟ بس یہ نیت ہے تو کھڑے ہو. اور نیت کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ہمارے ملک میں رواج ہے کہ 4 رکعت نماز عشاء برائے خدا منہ طرف خانہ قبلہ کے وقت 8:15 بجے بروز بدھ شریف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، یہ تو بدعت ہے، یہ ناجائز ہے. امام فاتحہ پڑھ لیتا ہے وہ کھڑا ہے ابھی نیت کر رہا ہے. یہ کوئی نیت نہیں. مجھے وطر کی دعا نہیں آتی. اچھا تمہیں 200 ریال تو گننا آتا؟ 500 اور 100 والے ریال میں فرق کر لیتے ہو؟ ماشاءاللہ. روٹیاں 3 کھاؤ تو 2 دن تو ہو یا اس کو 3 سمجھتے ہو؟ یہ بھی پتہ لگتا ہے. صرف وطر والی دعا ہٹ گئی ہے، بڑی مشکل. اور اللہ کے بندے جتنا آتی ہے اللہ مغفر ہے نا، اللہ مغفر، اللہ مغفر، اللہ مغفر، اتنا یاد کر لو. چلو ایک لفظ تو یاد کر ہی سکتے ہو نا. اور روز کا اگر ایک لفظ یاد کرو تو ہفتے میں دعا یاد ہو جائے گی. مشکل کون سی ہے؟ جب تک یاد نہیں ہوتی تو چھوٹا سا کلمہ اللہ مغفر مرحم، اللہ مغفر، بس اتنا کرتے رہو. اور ہم نے نماز جنازہ پڑھ لی اور پھر ہم نے سنتیں شروع کر دیں، پھر دوسرے جنازے کا اعلان ہو گیا تو توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ فرض کفایہ ہے. کوئی مسلمان بھی پڑھ لیں گے تو ہم پر گناہ نہیں ہوگا. میں بہت پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں. پریشان کی دعا سننے کا تو اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا. پریشان ہو تو خدا سے مانگو، یہی تو مانگنے کا وقت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ مانگنا آ جائے. ہماری قسمت تو یہ ہے ہمیں ابھی تک مانگنا بھی نہیں آیا. ایک عزیز ہے وہ یہاں آتا ہے کعبہ شریف میں آ کے نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن کعبہ شریف کا طواف نہیں کرتا. طواف نفلی عبادت ہے، نہ کرے مرضی، کوئی بات نہیں.
اللہ سے دعا مانگیں نماز کے ساتھ ساتھ، اللہ اس کو بھی توفیق عطا فرما دیں گے، ورنہ بہرحال وہ نفلی عبادت ہے، اس پہ گناہ کوئی نہیں۔ میں اپنی والدہ کے لیے عمرہ کیا تھا، میں نے جب عمرہ شروع کیا مجھے یاد نہیں کہ میں نے والدہ کی نیت کی تھی کہ نہیں، تو کیسے کہہ رہے ہو والدہ کے لیے عمرہ کیا تھا؟ یاد ہی نہیں تو یہ کیسے کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے بس یاد ہے کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، باقی یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ عمرہ کرنے کے لیے پہلے ماں کو جا کے ہاتھ لگاؤ، جیسے کہتے ہیں نا جی چھری کو ہاتھ لگاؤ پیر کے لیے بکری ذبح کرنی ہے نا، بیمار ہے تو جی ہاتھ لگاؤ تب صدقہ ہوگا نا، لوہے کو ہاتھ لگائے پھر اللہ قبول کرے گا، اس سے بڑی کیا؟ بس تمہاری نیت تھی والدہ کے لیے، ختم، اللہ جانتے ہیں، دم کوئی نہیں دینا ہے۔ یہ بھی یاد ہے میں نے طواف جب ختم کیا تھا تو والدہ کے لیے دعا کی تھی، بس بات ختم ہو گئی، اللہ کے بندے۔ کرتے ہوئے 2 چکر کیے تھے کہ وضو ٹوٹ گیا، کیا کرے؟ چھوڑ دے، جا کے اپنا طواف کرے، وضو کرے، بعد میں آ کے طواف شروع کرے۔ اگر 2 چکر کیے تھے اور جنازہ آ گیا، جنازہ پڑھ لے، پھر جہاں سے چھوڑا شروع کر دے۔ 2 رکعت نماز پڑھ کے میں کھڑا تھا کہ وضو ٹوٹ گیا، چھوڑ دے، جا کے وضو کرے، پھر آگے نماز پوری کرے۔ بغیر وضو کے بھی کوئی نماز ہوتی ہے اللہ کے بندے؟ جمعہ سے پہلے جو 4 رکعت پڑھی جاتی ہیں وہ احناف کے نزدیک تو سنت مؤکدہ ہیں، ضروری ہے، نہ پڑھے تو بعد میں پڑھے، اور باقی ائمہ کے نزدیک ہیں بھی 2 رکعت اور وہ صرف سنت ہیں، مؤکدہ نہیں۔ فجر کی جماعت کھڑی ہو جائے اور آپ آئیں تو پھر نماز میں مل جائیں، سنتیں نہ پڑھیں، نماز کا سلام پھیر کر اسی وقت 2 رکعت سنت پڑھنے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں، کیونکہ حضور کو یہ 2 سنتیں بڑی محبوب ہیں۔ لیکن جب نماز کھڑی ہو جائے تو اللہ ملانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ امام الگ پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر پڑھ رہا ہے اور کوئی ادھر پڑھ رہا ہے۔ اذا اقیمت الصلاۃ، اگر نماز کی تکبیر ہو گئی بس نماز میں مل جاؤ۔ کچھ ساتھی ہیں چھٹی کے بعد اپنے کمرے میں تاش کھیلتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، ان کو آپ منع کریں اور ہدایت کریں، اگر نہ مانے تو ایسے لوگوں کے ساتھ صحبت اختیار نہ کریں۔ یہ تاش ہی سے تو کام شروع ہوتا ہے نا، جوئے تک پہنچتا ہے، پھر ابتدا تو یہ ہے، ماں تو یہ ہے گناہوں کی۔ طواف زیارت کے دوران میں یا طواف زیارت ابھی شروع بھی نہیں کیا اور عورت کو حیض آ گیا تو عورت حیض کی حالت میں طواف زیارت نہیں کر سکتی، وہ انتظار کرے، جب پاک ہو جائے تو طواف زیارت کرے۔ اس کا گروپ جا رہا ہے، چھوڑ دے اپنے گروپ کو، بعد میں لیٹ ہو جائے، طواف زیارت تو فرض ہے، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا اور نہ وہ عورت اپنے خامد پہ حلال ہوگی۔ تو ایسے مسئلے کے لیے گروپ کا کیا ہے، چھوڑ دو گروپ، بعد میں تمہیں خود بخود حکومت بھیجے گی، کوئی مجبوری نہیں۔ اچھا، اگر بفرض محال کوئی حل نہ نکلے تو پھر فقہا نے ایک صورت لکھی ہے کہ اسی عالم میں غسل کر کے پیڈ شیڈ باندھ کے طواف مکمل کر لے، صفا مروا دوڑ لے، ہر چیز کر لے اور ایک بکری دم دے دے کہ ناپاکی کی حالت میں اس نے طواف کیا تھا، تاکہ اس کا فرض بھی ادا ہو جائے اور خامد پہ حلال بھی ہو جائے۔ بعد کے دن جو ہیں امام صاحب جو ہیں وہ نماز قصر پڑھائیں گے، بالکل حنبلی حضرات کے نزدیک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قصر ہے نماز۔ اگر تمہیں امام کے ساتھ نماز مل جائے، امام کے ساتھ پڑھ لو، کوئی جھگڑے کی ضرورت نہیں، کوئی اختلاف کی ضرورت نہیں۔ اور اگر تم اپنے مسلک پہ متشدد ہو تو پھر اپنے اپنے کیمپوں میں اپنے وقت میں جماعتیں ہوں گی، پڑھ لیں اپنے۔ ایک عورت نے حج و عمرہ سے پہلے 3 مہینے پہلے ایک انجیکشن آتا ہے، وہ اگر عورت لگوا لے تو اس کو حیض نہیں آتا، وہ اس لیے بعض عورتیں لگوا لیتی ہیں کہ ایام حج میں میرا طواف خراب نہ ہو، میری عبادت خراب نہ ہو، میرا طواف زیارت نہ رہ جائے، عرفات نہ رہ جائے۔ بہرحال لیڈی ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد اگر وہ ٹیکہ تمہیں نقصان نہیں دیتا اور تمہارے لیے فائدہ ہے تو جائز ہے۔
حیض آیا ہی نہیں تو بات ختم ہو گئی اور کوئی ثواب میں کمی نہیں ہوگی۔ حرم شریف میں غیر اختیاری طور پہ عورتوں پہ نظر پڑتی ہے۔ پہلی نظر تو اللہ نہیں پکڑیں گے، لیکن اگر آپ نے پھر نظر نہیں جھکائی تو پھر پکڑے جائیں گے۔ کیا نام رکھنا ٹھیک ہے، بالکل سمیہ تو سب سے پہلی شہیدہ ہے اسلام کی، سب سے پہلے جو اسلام میں شہید ہوئی وہ بی بی سمیہ تو تھی۔ جناب پاکستان سے آ رہا تھا، احرام نہیں تھا، میری نیت بھی عمرے کی نہیں تھی، جب جدہ آیا تو دل میں خیال آیا اور پھر میں نے احرام لے لیا، باندھ لیا۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو ایک بکری دم پڑ گئی کہ آپ جو آ رہے تھے اور اپنا میقات سے تجاوز آپ کر گئے۔ باقی ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر عمرے کی نیت نہیں تھی تو تب نہیں پڑے گی، کوئی نوکری کے لیے آ رہا تھا، ملازمت کے لیے آ رہا تھا، کسی اور کام کے لیے آ رہا تھا۔ ایک آدمی ہے ہمارا رشتہ دار ہے، پہلے تو ہمیں کہتا تھا کہ میں سنی ہوں، لیکن اب ہمیں پتہ لگا وہ شیعہ ہے اور حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ مسلمان بھی نہیں سمجھتا، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ و ارضاہ، اور حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ تو حضرت حسن نے بیعت کی ہے، انہوں نے سلو فرمائی ہے۔ اس لیے بہرحال دعا کریں اللہ اس کو اہل سنت کا صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ حضور کے نام پہ میں نے قربانی کی تھی، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک آدمی اپنے محلے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتا، وہ کہتا ہے میں اس امام کے پیچھے نہیں پڑھوں گا۔ جب اکثریت اس امام پہ راضی ہے تو ایک بندے کے لیے نماز کے لیے امام تو نہیں بدلے جاتے، کل دوسرا ناراض ہو رہا ہے، اس امام کو بدلو، تو مقتدی کو کیوں نہ بدل دو، جان چھوڑے کسی اور مسجد میں پڑھ لیں۔ طواف کا صحیح طریقہ جو ہے وہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوں، بسم اللہ اللہ اکبر کر کے شروع کریں، رکن یمانی پہ آئیں تو ہاتھ لگائیں، موقع نہ ملے تو چلے جائیں، اشارے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مدینہ پاک میں جتنے دن رہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھیں، اور جب سامنے جائیں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، یہ صلاۃ والسلام عرض کر سکتے ہیں۔ قضا نمازیں پڑھنا افضل ہے یا نفل قضا؟ عمرہ کرنے سے پہلے میری بیٹی نے احرام کھول کے دوبارہ باندھ لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر میں پیشاب کی تکلیف ہے، ٹیشو استعمال کر کے پیشاب کو خشک کرتا رہتا ہوں، پھر دوبارہ بھی پانی استعمال کرو تو اچھی بات ہے، نہ کرو، اگر خشک ہو گیا تو ہو گیا۔ سمندر جو ہے جہنم ہے، ہاں قرآن و حدیث میں ہے کہ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیچے جہنم ہے، پھر جب وقت آئے گا تو نیچے کے طبقے کو کھولا جائے گا اور چاند سورج بھی اسی میں ڈالے جائیں گے اور جہنم بن جائے گا۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ کو دیکھیں، کیونکہ نماز عاجزی، عبادت تذلل کا نام ہے، بندگی کا نام ہے، اور جتنی آپ عاجزی خشوع کے ساتھ کھڑے ہوں گے اتنی اللہ کے ہاں نماز قبول ہوگی۔ باقی نماز کے آگے پیچھے کعبے کو دیکھتے رہیں۔ ویسے امام شافعی یہ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ اگر کعبہ سامنے ہو تو کعبے پر بھی نظر رکھ سکتے ہیں، اور اگر باہر ہوں تو پھر سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں۔ جب عورت خلو کا مطالبہ کرے شوہر سے کہ تم مجھے طلاق دو، خلو کا دعویٰ کر دے، اب وہ کوئی مطالبہ شوہر سے حق المہر وغیرہ کا نہیں کر سکتی، بلکہ شوہر کہہ سکتا ہے کہ جو تم نے حق المہر لی تھی مجھ سے، یا میں نے تمہیں مکان دیا، سامان دیا، سارا واپس کرو، پھر میں طلاق دوں گا، تو کر سکتا ہے۔ چار جگہوں پہ ٹک نہ لگائے، سارے سر کے بال اتروائے۔ کہتا ہے جی کہ حرم کے قریب میں ایک ہوٹل میں کام کرتا ہوں، مجھے تراویح پڑھنے کا وقت نہیں دیتے ہیں، تو وہاں سے کھڑے کھڑے اگر صفے نظر آئے تو وہاں سے کھڑے کھڑے بھی پڑھ سکتے ہو۔
اگر صبح نظر نہ آئے تو جب آپ اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو جائیں تو بعد میں تراویح پوری کر لیں. والدین کی قبر پہ اگر جائیں کوئی حرج نہیں، جائیں دعا کریں، مغفرت کریں، دعا کر مغفرت کی دعا مانگا کریں. اگر ایک آدمی نے مجھ سے قرضہ لیا ہے اور وہ قرضے کی رقم مجھے واپس نہیں کرتا تو کیا میں زکوٰۃ سمجھ کے دے دوں؟ اچھا یعنی وہ جو چیز نہ ملے وہ اللہ کے لیے، اگر مل جائے تیرے لیے، کیونکہ قرضہ ڈوب گیا چلو خدا کے کھاتے میں، وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوتی جب تک کہ قرض واپس نہ آئے. تمہارے ملک میں آئے پھر اس کو مالک بناؤ، پھر جا کے قرض ادا ہو سکتا. ہاں ایک صورت ہے آسان، اتنی پیسے اس کو اور دے دو، یا تو وہ بھی کھا گیا، زکوٰۃ کے پیسے دے دو اور پھر وہ تمہیں قرض ادا کر دیں. لیکن یہ خیال کرنا جو پہلے کھا گیا اور یہ بھی نہ کھا جائے. اگر ایک آدمی کو احتلام ہو گیا اور اس کے بعد ابھی غسل نہیں کیا تھا کہ اس نے دودھ پی لیا یا پیپسی پی لیا کوئی بات نہیں، لیکن افضل یہ ہوتا ہے کہ غسل کے بعد کھائے. پی لیا تو کوئی حرج نہیں. چند آدمی پاکستان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر.